اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک تلاوت کی گئی ہیں۔ 35، 36، 37، 38 اور یہ 39، 39 تک تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی بن جاؤ گے تو تم کو نکالا جائے گا؟ دوری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم زندہ رہتے ہیں، مرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ بے شک یہ تو ایسا آدمی ہے جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھا ہے اور ہم اس کے اوپر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما اس چیز پر جو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نبی نے جو اپنی دعوت پیش کی ہے وہ کس قدر مشقت بھری ہے اور کس قدر اس راستے میں روڑے اٹکائے گئے اور راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور یہ دعوت کا کام کس قدر مشکل کا کام ہوا ان پیغمبروں کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی اللہ کی بات کو پہنچا رہا ہے، اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا، اور یہ بندے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ ابھی تک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور چلتا پھرتا ہے، ہم اس کی کیسے بات مانیں اور کیوں بات مانیں؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے ان کی باتوں کو سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈی بن جاؤ گے، تم کو دوبارہ نکالا جائے گا۔ واہ واہ، کیا کہنے، ایسی باتیں کر رہا ہے یہ۔ اب دیکھیے مذاق اڑا رہے ہیں یہ۔ وہ بات جو حقیقی ہے، وہ بات جو حق ہے، وہ بات جو ہو کر رہنا ہے، مگر یہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے پانی برستا ہے تو پانی برستا ہے تو کبھی تالابوں میں گرتا ہے، ندی میں گرتا ہے، اور کچھ پانی جو گرتا ہے وہ چٹیل چٹانوں پر گرتا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی اس پر نہیں رکتا ہے۔ اسی طرح پانی گرتا ہے اور کھیتوں میں گرتا ہے جو اس کو پی لیتے ہیں اور غلہ اگاتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی مثال ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا یہ کلام، قرآن پاک، اللہ کی آیتیں، اللہ کا پیغام یہ برس رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ پیغام برسا اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے بارش برسی چٹان پر اور بارش کا ایک پانی کا قطرہ بھی اس کے اوپر رکا نہیں، سب بہہ گیا۔ ایسے ہی لوگ یہ جو قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے ہیں، نصیحتوں کو سنتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، کچھ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ نبی کا استہزاء کرتے ہیں، کچھ ان کے اوپر الزام رکھتے ہیں، کچھ برا بھلا کہتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے یہ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو جیسے تالاب میں پانی گرتا ہے تو تالاب اس پانی کو جمع کر لیتا ہے لیکن خود کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، تو اس طرح سے کچھ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی آیتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ سنا اور دوسرے تک پہنچایا، دوسرے نے عمل کیا تو دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ خود کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ بالکل عمل سے بیگانہ ہے۔ اور تیسرے وہ شخص ہیں جو قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی جو بارش نازل ہو رہی ہے، جیسے سرسبز زمین کے اوپر، کھیت کے اوپر، کہ کھیتی نے اس کو سیراب ہو گئی، پانی کو پی لیا، اپنے اندر جذب کر لیا اور غلے اگائے، دوسرے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ رب العزت کی آیتیں تو برس رہی ہیں،
پانی کی طرح ہر ایک کے لیے ہیں، کھلی ہوئی ہیں. قرآن پاک کی آیتیں ہر ایک کو اپنی طرف بلا رہی ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، حدیثیں ہیں، ہر ایک کو اپنی جانب بلا رہی ہیں. لیکن کوئی تو ان کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے. کوئی وہ ہے جو سنا اور منہ پھیر کر چل دیا، اور کوئی وہ ہے کہ جو سن رہا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے. یہ باتیں تو ہو کر رہنی ہیں. تو حق کی جب دعوت ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم حق بات پہنچاتے ہیں دوسروں تک تو یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کچھ لوگ تو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ تو سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کچھ لوگ سامنے کہنے والے کی کھلی اڑاتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ارے تم نے یہ بات کیسے کہہ دی، ارے تم تو ایسے ہو، تم تو یوں ہو، تم تو ایسے ہو. وہ حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، عمل کیا کریں گے وہ. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنی سچی بات ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے، اپنے سامنے کھڑا کرے، حساب لے گا. وہ جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر میں نیک کام کیا ہوگا وہ اس کا بدلہ پائے گا، جس کے رائی کے دانے کے برابر برا کام کیا ہوگا اس کا بدلہ پائے گا. لیکن وہ مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایعدکم، یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم مر جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے، ہڈی بن جاؤ گے، تم کو دوبارہ نکل جائے گا، ہائی ہا، تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہائی ہاتھ ہائی ہا، دوری ہو دوری ہو، لما توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی جو چیز کہی جا رہی ہے یہ کبھی ہونے کی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. لوگوں تم بہکاوے میں نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا ایسا. یہ مذاق اڑا رہے ہیں نبی کا، بات کو جھٹلا رہے ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ سنو یہ ہماری زندگی ہے، بس یہی ہے سب کچھ، ہم یہیں مریں گے، یہیں زندہ رہیں گے، یہیں پر کھائے پیئیں گے، عیش کریں گے، مر جائیں گے، ختم بس. وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. دنیا کی زندگی سب کچھ ہے. اب بڑی تعداد میں آج لوگ اس دنیا میں بھی اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ زندگی ملی ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملنی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو انجوائے کرنا ہے کرو. اب وہ کسی کو دھوکہ دیں، کسی کو ٹھگی کریں، کسی کا مال کھا جائیں، کوئی وہ نہیں. وہ تو اس کو آرٹ سمجھ رہے ہیں، تو اپنا کمال سمجھ رہے ہیں. جو جھوٹ بول رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، سامنے والے کو بیوقوف بنا دیا. اب ان کو نہیں معلوم ہے کہ ان سب کا ہمیں بدلہ دینا ہے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو اس جھوٹ بولنے پر، دھوکہ دینے پر، خیانت کرنے پر، مال غصب کرنے پر، دوسروں کا مال ہتھیا لینے پر سزائیں ملیں گی. اور ایسی سزائیں جو دردناک سزائیں ہوں گی، ایسی سزائیں جو رسوا کن ہوں گی، ذلیل کرنے والی ہوں گی. تو یہ جو باتیں ہیں، جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کا انکار کر رہے ہیں، اور آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں کہ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا. یہ تو ایسا شخص ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے. اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے باطل کو پھیلاتے ہیں دھرم کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر، باتیں غلط پیش کرتے ہیں اپنے مذہب کا نام لے کر. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے. نبی اب اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہے اور یہ نبی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. وما نحن له بمؤمنین، سنو ہم سب میں سے کوئی اس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، ہم لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. یہ باتیں کہہ کر گویا نبی کے دل شکنی کرنا چاہتے ہیں، ان کے حوصلوں کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ جو مذاق اڑانے کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال، پیغمبر نے کہا رب انصرنی، اے میرے رب تو میری مدد کر دے، بما کذبون، جو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، اے میرے رب تو میری مدد کر. آپ کو بیان کیا جائے گا آگے چل کر کہ یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام کتنا ہوتا ہے. یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہود یا صالح علیہ الصلاۃ والسلام یہ کس طرح اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، قرینہ سکھا رہے ہیں، اور ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی باتوں کو پیش کیا، اللہ کے پیغام کو پیش کیا. اس وقت بھی لوگوں نے مذاق اڑایا، اور آج بھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. آج لوگ حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتیں جو پیش کی جا رہی ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سامنے والا مذاق اڑا رہا ہے، ہنسی اڑا رہا ہے. یہ کس کا مذاق اڑانا ہوا؟ یہ تو اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا ہوا. کل کفار مکہ مذاق اڑاتے تھے،
آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر بھی وہ حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں یہ؟ کیسے مسلمان ہیں یہ؟ کیسے اللہ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں یہ؟ چنانچہ ہمیں اس بات پر بہت غور کرنا ہوگا کہ اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے ہم اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ یہ راہ نجات ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیات کی تفسیر اللہ نے موقع دیا تو کل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔